سلسلہ تعلم اللغة العربية اور کتاب دروس اللغة العربية، اس کا حصہ دوم اور سبق نمبر 14 الدرس الرابع عشر، 14 سبق۔ تو یہاں ایک مکالمہ چل رہا ہے، پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس میں استعمال ہونے والے قواعد کے متعلق بات کریں گے۔ المدرس، استاذ کہتا ہے، من بالبابی، کون ہے دروازے پر؟ من کون ہے بالبابی، دروازے کے ساتھ، مطلب دروازے پر۔ طالب کہتا ہے، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں، یعنی کہ انا طالب جدید بالبابی، میں نیا طالب دروازے کے پاس، دروازے کے ساتھ، دروازے پر ہوں۔ المدرس، استاذ، ادخل، داخل ہو جا، آ جاؤ، ادخل، آ جاؤ، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ الطالب، طالب علم کہتا ہے، اسمی، میرا نام ہمایوں، ہمایوں ہے۔ المدرس، استاذ، ہمایوں، کیف تکتب هذا الاسم، کیف تکتب هذا الاسم، آپ کیسے لکھتے ہیں اس نام کو؟ اکتبہ علی هذه الورقۃ، اس پیج پر، اس صفحے پر آپ اس کو لکھو۔ الطلاب، یا استاذ، ہا ہنا اقرب، استاد جی یہاں اقرب بچھو ہے۔ المدرس، اقرب فی الفصل، کیا بچھو کلاس میں؟ آئی نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ الطلاب، انظر ہونا یا استاذ، یہاں دیکھیے اے استاذ، ہی تحت مکتب ہشام، وہ ہشام کے ڈیسک کے نیچے ہے۔ المدرس، استاذ، اقتلوها یا اخوان، اس کو مار ڈالو بھائیو، اس کو مار ڈالو۔ الطلاب، طالب علم، بیما نقتلوها، کس چیز کے ساتھ اس کو مار دیں، کس چیز کے ساتھ اس کو ماریں؟ المدرس، استاذ، اقتلها بحذائک یا ہشام، مار دو اس کو اپنے جوتے کے ساتھ۔ یا ہشام، یا ہشام، تو ہشام نے مارا۔ استاذ نے پوچھا، اماتت، کیا مر گیا ہے؟ تو عربی میں وہ مؤنث ہے، اردو میں ہمارے ہاں مذکر ہے۔ ہشام کہتا نعم جی ہیں، اس لیے مؤنث کا صیغہ اس کے لیے استعمال ہو۔ نعم جی ہاں، ماتت، وہ مر گیا۔ المدرس، استاذ، اجلسو یا ابنائی، اے میرے بیٹو بیٹھ جاؤ۔ اقرأ الدرس یا علی، علی آپ سبق پڑھو۔ علی پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یا استاذ، یا استاذ، حفظت هذه السورۃ، آپ نے یہ سورت حفظ کی ہے؟ ای سورۃ احفظ بعدہ، سوری، علی جو ہے وہ کہتا ہے، سوری، وہ کہتا ہے جی حفظت هذه السورۃ، میں نے یہ سورت حفظ کر لی ہے۔ ای سورۃ احفظ بعدہا، احفظ بعدہا، کون سی سورت اس کے بعد میں یہ حفظ کروں، یاد کروں؟ المدرس، استاذ کہتے ہیں جی احفظ، آپ یاد کرو، سورۃ التین، سورہ تین، خذ دفترہ کا، اپنا رجسٹر پکڑو، پکڑو، حاضہ یہ، وقت، اور لکھو، فی اس میں، سورۃ العلق، سورہ علق۔ یا ابا بکر، بکرا، بکر، انکا نعسان، نعسان، آپ جو ہیں وہ اونگ رہے ہیں۔ اذهب الى الحمام، جاؤ حمام کی طرف، یہاں جی جزم آنی تھی تو ضمہ لکھ دیا غلطی سے، آپ جاؤ الحمام، حمام کی طرف، واش روم کی طرف، غسل خانے کی طرف، وغسل وجہک، اور اپنا چہرہ دھو۔ افتح النوافذ، کھڑکیاں کھول دو، یا عبداللہ، عبداللہ، فإن الغرفة مظلمة، کمرہ جو ہے وہ اندھیرا اس میں ہوا ہے،
کمرہ جو ہے وہ اس کو اندھیرا ہے، کمرہ میں اندھیرا ہے. والجو حار، اور جو فضا ہے وہ گرم ہے. تو کھڑکیاں کھول تاکہ کمرے میں روشنی ہو جائے اور فضا ٹھنڈی ہو جائے. عجیب عن الاسئلۃ الآتیتی، جواب دیجئے. مسم الطالب الجدیدی، کیا نام ہے نئے طالب علم کا؟ تو وہ جواب دیتا ہے اسم اب ہاں سبق میں موجود ہے. اس کا نام تھا اسم الطالب الجدیدی ہمایوں. ہمایوں نام تھا نا جی. این کانت الاقرب، بچھو کہاں تھا؟ کانت الاقرب تحت مکتب ہشام، ہشام کے ڈیسک کے نیچے تھا. من الذی قاتلها، کس نے اس کو مارا تھا؟ بچھو کو کس نے مارا تھا؟ تو ہشام نے اس کو مارا تھا جی. ہشام قتلها، ہشام قتلها بما قتلها، بما قتلها کس چیز کے ساتھ اس نے اس کو مارا تھا؟ قتلها بالحذاء، اپنے جوتا تھا. بحذائها ہی، یا پھر اس کو کہتے ہیں بالحذاء، بس ٹھیک ہے، اس نے جوتے کے ساتھ اس کو مارا. ای صورت حفظ علی، کون سی صورت حفظ کی، یاد کی علی نے؟ حفظ سورۃ العلق علی، علی حفظ سورۃ العلق، اس نے سورہ حلق جو ہے وہ علق کیا کہتے ہیں وہ حفظ کی تھی. اب صحیح ما یلی، آنے والے جو جملے ہیں ان کو درست کیجئے. اچھا جی. قال المدرس، استاذ نے کہا علی جن علی کو، اقتل الاقربہ. تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب ہم ملائیں گے میم کے ساتھ، تو میم کو جب اس کے بعد الف لام آ رہا ہو تو ملانے کے بعد تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میم کو ضمہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ عمومی طور پر جو عام طور پر جو الفاظ جو آخر میں ساکن ہوتے ہیں ان کے بعد معرف باللام ہو، الف لام ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آخری لفظ جو کہ ساکن ہے اس کو ہم کسرہ یعنی کہ زیر جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اقتل کے بجائے اقتل الاقرب لکھیں گے. اقتل الاقرب تھا تو ملا کے لکھا تو کیا بن گیا، اقتل الاقرب. قال مدرس ہشام، استاذ نے ہشام سے کہا جی. افتح النوافذ، اصل میں تھا افتح النوافذ، تو دونوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو آپ پڑھیں گے افتح النوافذ، کھول دو کھڑکیاں. مدرس قال مدرس الہمایون، ہمایوں کو استاذ نے کہا اذهب الى الحمام، جاؤ واش روم کی طرف. یغسل یدیک، نہیں جی. تو ایک بات تو یہ تھی کہ اس میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں اعرابی، وہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ صحیح کی نشاندہی بھی کرنی تھی. تو مدرس نے کس کو کہا تھا؟ قتل کرنے کے حوالے سے بچوں کو طلباء کو کہا تھا. تو اس نے کہا تھا اقتلو یا اخوان، بھائیو اس کو مار دو. تو افتح النوافذ قال مدرس، یہ ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک ہے، پہلے والا جملہ غلط ہے، اور یہ جو آخری تیسرا جملہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ استاد نے کہا تھا وغسل وجہک، اپنا چہرہ دھو. قال مدرس علی احفظ احفظ سورۃ النبأ، تو استاذ نے کہا علی کو سورۃ النبأ حفظ کرو. نہیں جی، سورۃ التین کو حفظ کرنے کی بات کی تھی. تأمل ابو بکرین لابی بکرین. تو یہاں پہ آپ نے یہ غور کیا کہ جو ابو بکر ہے جب اس پہ الف لام لگا تو وہ ابی بکر بن گیا. اب یہ لمبی بات تو نہیں کرتا، میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو اعراب ہیں یعنی کہ زیر زبر پیش جو آخری حرف کی حالت ہے عربی زبان میں، وہ دو طرح سے جانچی جاتی تھی. ایک تو یہ اس پر زبر زیر پیش آ جائے، تب بھی اس کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فاعل ہے، آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے، یا کوئی
جو بھی اس کلام میں جو اس کی اس حالت بن رہی ہے، اس اعراب سے اس زبر زیر پیش ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو جب زیر زبر پیش کے ساتھ کسی لفظ کے آخری حرف کی حالت ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں اعراب بالحرکت، حرکت کے ساتھ، حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ کہ بسا اوقات اعراب آخر میں زیر زبر پیش نہیں آتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، زیر زبر پیش کی بجائے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ واو الف یا، تو بعض دفعہ پیش کی بجائے واو آتا ہے اور زیر کی بجائے یا آتا ہے اور زبر کی بجائے الف آتا ہے۔ تو یہ تین حالتیں جیسے زیر زبر پیش ہیں، تو ان کے مطابق بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بجائے دوسری یعنی کہ زبر کی بجائے الف آ جاتا ہے اور پیش کی بجائے جو ہے وہ واو آ جاتا ہے اور زیر کی بجائے یا آ جاتا ہے۔ تو ابو بکر جو ہے یہ ابو اور بکر سے مل کر بنا ہے، تو یہ لفظ اگرچہ بولنے میں نام تو ایک ہی ہے لیکن یہ دو ناموں سے مل کر بنا ہے، ایک ابو سے، دوسرا بکر سے۔ تو خیر یہاں بات کا مقصد یہ تھا، تو یہ جو ابو ہے اس کا اعراب، اب اس پہ کیا آنا چاہیے تھا، لام، لام جارا آ گیا۔ لام کو ہم کیا کہتے ہیں، جارا۔ یہ کیا کرتا ہے، اپنے سے بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ تو اب جر یا کسرہ یا زیر جو ہے وہ نہیں آ سکتی تھی، تو اس کی بجائے یہاں پہ کس کے ساتھ زیر کو ظاہر کیا گیا، وہ ہے یا کے ساتھ زیر کو ظاہر کیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ ابو بکر، ابو کیا تھا، ابو بکر میں جو ابو تھا وہاں با پر آخر پر پیش آنی چاہیے تھی، اب وہاں پیش نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہاں پیش کی بجائے واو آتا ہے۔ بات سمجھا گی کہ نہیں؟ تو یہ چند اسما ہیں جنہیں اسماء ستہ مکبرہ آتے ہیں، جب وہ کبھی ان کی بات آئے گی تو پھر اس پہ میں تفصیلی بات کروں گا۔ یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابن، اخن، ہمن، حنون، فمن، ذو، یہ 5 اسم ایسے ہیں جن کے آخر میں زیر زبر پیش کی بجائے واو الف یا آتا ہے۔ تو ابو بکر، ابو لفظ جو ہے ان میں سے ہے، اس وجہ سے اس پر جو ہے یعنی کہ جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آ رہا ہو، جب اس کا مضاف الیہ ہو ساتھ، اچھا اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ بہرحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ ابو ہے، ابو کے آخر میں زیر زبر پیش کی بجائے کبھی ابا آئے گا، کبھی ابو آئے گا، کبھی ابی آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اگلی دیکھیں گے، اقرأ ما یلی۔ آج اس سبق میں ہم نے جو نئی چیز سیکھی وہ کیا ہے، اب ذرا آپ غور کریں۔ غور کیا، انت تکتب، کہتا ہے جی انت تکتب کا مطلب کیا ہے، لکھا تھا، لکھا تو، لکھتا ہے تو ایک مرد، یا لکھے گا، تو یہ کیا تھا، مضارع۔ تو اب انت تکتب سے ہمیں پتہ چل گیا یہ صیغہ ہے، ہم نے ضمیر اس سے ختم کر دی۔ انت کو صرف آپ کو بتایا تھا نا کہ تا کے ساتھ 2 صیغے آتے ہیں، ایک تو حاضر کا اور ایک غائب، مؤنث غائب کا، یعنی کہ 2 صیغے اور بھی ہیں، یعنی کہ تکتبو کے ساتھ، اب تکتبو کے ساتھ شبہ ہے کہ وہ لکھتی ہے یا تو لکھتا ہے یا لکھے گا، تو اس لیے انت اس کے ساتھ لگاتے ہیں نا۔ کہتا ہے جی واضح ہو گیا، تو پھر انت کو ہم نے ختم کر دیا، تکتبو رہ گیا۔ اب تکتبو سے ہم نے تابی گرا دی، کا تو تب رہ گیا، یعنی کہ کاف جو کہ پڑھا نہیں جاتا، تو پھر اس کے شروع میں لگایا حمزہ، اس کو کہتے ہیں وصلی، تو پھر آخر کو جزم دے دی۔ اب مثال کے طور پر اب یہاں بات جو ہے کرنے والی وہ یہ کہ یہ ہے فعل امر، ٹھیک ہے، کہ جس میں کسی کے کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس کو امر کہتے ہیں۔ تو اب کسی کو جب حکم دیا جاتا ہے تو جو موجود ہوگا اسی کو حکم دے گا، غائب کو تو حکم نہیں ہوتا نا۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کہ جب ہم کسی کو حکم دیں گے
مخاطب کے صیغوں کے ساتھ دیتے ہیں. تو حاضر کے جو صیغے ہوں گے مضارع سے ہم وہ ہٹائیں لے کر آئیں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو چیزوں کا اضافہ ہم نے کیا تھا مضارع کے اندر، وہ کیا کیا تھا؟ الف تا یا نون کا. وہ آپ پچھلے لیکچرز میں یہ بات موجود ہے. وہ اضافہ کیا تھا الف تا یا نون کا، ایک اضافہ. اور دوسرا اضافہ یہ کیا تھا کہ علامت مضارع لگانے کے بعد پہلے لفظ کو ہم نے ساکن کر دیا تھا، جیسے کاف کو کیا ہوا ہے. اور تیسرا جو اضافہ تھا وہ ہم نے یہ کیا تھا کہ آخر میں کچھ تبدیلیاں کی تھی. ویسے بنیادی طور پر دو اضافے تھے، ایک اضافہ تھا شروع میں، ایک اضافہ تھا آخر میں. شروع میں الف تا یا نون کا اضافہ، اور آخر میں جو ہے 5 جگہ پر ضمہ کا اضافہ، اور اس کے بعد نون اعرابی کا اضافہ، پھر جمع مؤنث کا اضافہ. یہ ہم نے وہاں پہ کیے تھے. اب وہ اضافے یہاں سے ختم ہو جائیں گے. کون سے اضافے؟ علامت مضارع. وہ مضارع کے لیے ہم جو ہے کچھ علامات لے کر آئے تھے. اب مضارع کا معنی اب ہم نے اس سے نہیں لینا، تو اب وہ ہم ختم کر دیں گے وہاں سے. علامت مضارع الف تا یا نون ہم سارے گرا دیں گے. اچھا، اب دوسری بات یہاں پہ یہ، جو امر ہے ہم نے وہاں مضارع میں کیا کیا تھا؟ اس کے آخر کو پیش دی تھی. اب سمپل سی بات یہ ہے، علامت مضارع گرانے کے بعد ہم دوسرا کام یہ کریں گے کہ آخر کو ساکن کر دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے علامت مضارع گرا دی، تکتبو سے ہم نے بنانا چاہا فعل امر، تو ہم نے تا گرائی. تا گرانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ کاف جو ہے وہ جزم ہے. یعنی کہ علامت مضارع گرانے کے بعد اگر پہلا لفظ کیا ہو؟ ساکن ہو، تو پھر اس کے شروع میں حمزہ وصلی. حمزہ وصلی اس حمزہ کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت کسی لفظ کو پڑھنے کے لیے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ جب علامت مضارع گرائی تو پہلا لفظ ساکن تھا، اب وہ پڑھا نہیں جا سکتا، یا تو اس کو بھی گرا دیا جائے، پیچھے تب رہ جائے گا. اگر تب بنا دے تو پھر وہ تابع یا توبو سے تب بن جائے گا، اس کا مطلب ہوگا توبہ کرو، یہ کوئی اور معنی مطلب بن جائے گا. تو کاف. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو لفظ مادے کا حصہ ہوتے ہیں وہ بہت کم گرتے ہیں. مادے کا حصہ وہ کم گرتے ہیں، اور تبدیلی ان میں تھوڑی بہت بہرحال ہو جاتی ہے، گرتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں کہیں. بسا اوقات گر بھی جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کاف جو ہے یہ گرنا نہیں تھا، اس نے ختم نہیں ہونا تھا. اچھا، تو ویسے بھی کاف جو ہے حروف زائدہ میں سے کبھی نہیں ہوتا. جب بھی گرتے ہیں حروف زائدہ ہی گرتے ہیں. یہ حروف زائدہ جو ہیں ان میں تبدیلی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. اچھا خیر، یہاں پہ علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا لفظ کیا تھا؟ ساکن. اب اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، تو پڑھنے کے لیے ہم حمزہ لے کر آئیں گے، جس کو حمزہ وصلی. وصلی کا مطلب ہے ملانے والا حمزہ. سیدھی سی بات، جو حمزہ ضرورت کے وقت لایا جائے وہی حمزہ جب وہ وسط کلام میں چلا جائے تو ضرورت ختم ہو گئی تو وہ گر جاتا ہے. یعنی کہ اکتب کا حمزہ جو ہے یہ شروع میں کیا آنے کی صورت میں تو پڑھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہیں درمیان میں جائے تو گر جائے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی بات نہیں آ رہی تو خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے، جو حمزہ ہم نے لگایا ہے امر کے شروع میں، اگر تا گرانے کے بعد کاف ساکن نہ ہوتا تو حمزہ بالکل نہ لگاتے ہم. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر میں حمزہ لگانا ضروری نہیں، حمزہ وہاں لگائیں گے جہاں پہلا لفظ ساکن ہوگا. اب اگلی بات یہ کہ سوال تو یہ ہے کہ حمزہ لگا دیا ہے، اب حمزہ کو حرکت کیا دیں؟ حرکتیں 3 ہیں، زبر زیر پیش. اب زبر دیں، زیر دیں یا پیش دیں؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ حمزہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے جو الفاظ ہیں، جو لفظ گرائے تھے ہم نے، یعنی کہ پہلا لفظ گرا دیا تھا، گرانے کے بعد جو ہے وہ علامت مضارع گرانے پہلا لفظ ساکن تھا. اب اس لفظ ساکن کے بعد یعنی 3 حرف رہ گئے پیچھے، 3 حرف ہی رہتے ہیں ہمیشہ ثلاثی مجرد میں. تو اس کو گرانے کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جو درمیان والا حرف ہے جو حرکت اس کی ہوگی وہی حمزہ کی ہوگی. مثلا حمزہ کے دیکھیں، حمزہ پر بھی پیش آئی اور تا پر بھی پیش ہے ایک. دوسری بات یہ کہ اگر درمیان والے حرف پر پیش ہو تو حمزہ پر بھی پیش آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حمزہ پر پیش جو ہے زیر بھی آتی ہے. وہ اس صورت میں جب درمیان والے حرف پر زبر ہو تب بھی حمزہ پر زبر زیر آئے گی،
اور درمیان والے پر زیر ہو تب بھی حمزہ پر زیر آئے گی. جیسے یہاں پہ اگر ہوتا ضرب، تضریبو سے ضرب بناتے تو دیکھیں تو اس میں ہم کیا کرتے، اضرب. اور فتح یفتح تفتح سے بناتے، تفتح سے پھر بھی ہم افتح بناتے. یعنی کہ جو حمزہ ہے اس پر دو حرکتیں آتی ہیں صرف. درمیان والے حرف پر اگر پیش ہو تو پھر اس پر پیش آتی ہے، اگر پیش نہ ہو، چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، تو پھر ہمیشہ شروع میں زیری آتی ہے. تو یہ بات آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ انت تدخل. ٹھیک ہے، پھر تدخل ہوا، تدخل سے خل رہ گیا، دال تو پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہم دال لے کر آئے. تو اس نے یہاں تیر لگایا، اس نے کہا جی اب ہم کیا کریں گے، جو حرکت لے کر آئیں گے وہ اگلے لفظ پر ایک لفظ چھوڑ کے اس سے اگلے لفظ کی حرکت کو دیکھ کر لے کر آئیں گے. تو وہ اکتب ہو گیا، تدخل سے ادخل ہو گیا، خراج یخرج سے اخرج ہو گیا، کتب یکتب سے اکتب ہو گیا، سجد یسجد سے اسجد ہو گیا، نظر ینظر سے انظر ہو گیا، تقتل سے اقتل، تدخل سے ادخل، تشکر سے اشکر، اور تسکت سے اسکت، اور تکنس سے اکنس. اچھا اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اخرج من الفصل یا بشیر، بشیر کلاس سے نکل جاؤ. اکتب درسک یا علی، اپنا سبق لکھو علی. اسجد اللہ، اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو. انظر الى ذاک الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اقتل هذه الحیۃ یا عمی، چچا جان اس سانپ کو مار ڈالو. ادخل یا حامد، حامد آ جاؤ. اشکر ربک، اپنے رب کا شکر ادا کر. اسکت یا ولد، بچے خاموش ہو جا. اکنس هذه الغرفہ، اس کمرے میں جھاڑو دو. ٹھیک ہے، اکنس، کاناسا یا کنوسو کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو، اور کناسا کہتے ہیں جھاڑو کو، میرے خیال سے، میرے ذہن میں یہی ہے. اب دیکھیں دوسری حرکت کی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی. انت تجلس، تجلیسو سے انت تجلیسو تجلیس رہ گیا، پھر تا علامت مضارع گر گئی، پھر لس پڑھا جا رہا ہے، جیم نہیں پڑھا جا رہا. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم حمزہ لے کر آئے. ہم نے دیکھا کہ جو درمیان والا حرف ہے 3 حرف کے، اس پر کیا ہے، زیر، اس لیے اس کے شروع میں ہم نے حمزہ وصلی لگایا اور اس کو بھی زیر دی. یہی وہ بات یہاں بتانا چاہتے ہیں. انت تغسل سے تغسل، پھر تا گر گیا، غسل پڑھا جا رہا ہے، غینی پڑھا جا رہا تھا، اس لیے حمزہ وصلی شروع میں لے کر آئے. تو وہ کیا ہو گیا، اغسل. جالسا یجلس، تجلس سے اجلس، اجلس ہونا یا بلال، بلال یہاں بیٹھو. اغسل وجہک بالصابون، تغسل سے تو دھوتا ہے، اب کیا ہے، تو دھو. ٹھیک ہے، تو اغسل وجہک بالصابون، چہرہ دھو اپنا صابن کے ساتھ. ارجع، ارجع بعد ساعت، 1 گھنٹے کے بعد واپس آنا. انزل من السیارہ، گاڑی سے اتر جاؤ. یا اخی، بھائی، اے میرے بھائی. قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنی جو لاٹھی ہے وہ پتھر پر مارو. اب اس کے بعد دیکھیں انت تذهب. اب پہلے اس نے بتایا پیش کی بات، ضمہ کی بات کی. اب اس کے بعد جو ہے اس نے پھر بات کی کسرہ کی. اب اس کے بعد کر رہا وہ فتحہ کی. تو آپ دیکھیں تذهب، انت تذهب سے تذهب بنا، تذهب سے علامت مضارع گر گئی تو ہب پڑھا جا رہا، زانل پڑھا جا رہا تھا، تو اس کے شروع میں کیا لے کر آئے، حمزہ وصلی. تو وہ کس کو دیکھ کر لے کر آئے. ٹھیک ہے، وہ اگرچہ کیا تھا، درمیان والے حرف پر زبر تھا، پھر بھی ہم کسرہ ہی لے کر آئے. تو یہاں پہ یہ اس نے بات کی. تفتح سے تفتح، تفتح، پھر تا گرا، تہ رہ گیا، پڑھا نہیں جا رہا تھا، اس کے لیے حمزہ وصلی لے کر آئے. تو یہ بتا دیا کہ عین درمیان والے حرف پر کیا ہو، زبر ہو، اس صورت میں بھی حمزہ وصلی مکسور، یعنی کہ جو پہلے حمزہ لگاتے ہیں وہ مکسوری ہوگا. افتح کتابک یا ابا ابراہیم، یا ابراہیم، اپنی کتاب کھولو ابراہیم. احفظ درسہ کا، اپنا سبق یاد کرو. اقرأ ھذا الدرس، اس سبق کو یاد کرو. اذهب الى المسجد، مسجد کی طرف جاؤ.
ارکب دراجتک، آپ اپنی سائیکل پر سوار ہو جاؤ. العب العب معک، العب مع اختک یا اسماعیل، اپنی بہن کے ساتھ کھیلو اے اسماعیل. اشرب ماء شاربا یشربو سے اشرب ماء باردن، ٹھنڈا پانی پیو. این مکتب البرید، کہاں ڈاکخانہ؟ یا اخی انا لا ادری، میں نہیں جانتا. اسأل ذاک الرجل، اس مرد سے پوچھ لو. انا رجل غریب، میں غریب آدمی ہوں. ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ. ارفع صوتک، اپنی آواز بلند کرو. قال اللہ تعالی، اللہ نے قرآن مجید میں فرما اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں اقرأ بھی دیکھیں یہ بھی امر ہے. قال اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، تو یہ بھی اذهب یہاں امر ہے. وقال، اللہ تعالی نے فرما اذهب انت واخوک، جاؤ آپ اور آپ کا بھائی. اب اگلی بات، انت تأکل، انت تأکل، اور یہ بات ہے صرف خاص حمزہ والے جو صیغے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. وہ یہ کہ بسا اوقات ہی ہوتا ہے کہ حمزہ بھی گر جاتا ہے ان کا. انت تأکلو سے کیا بنا؟ تأکلو تھا، پھر انت تأکلو سے تأکلو رہ گیا. تأکلو سے گرایا حمزہ، سوری تا علامت مضارع گرائی، تو پھر کل پڑھا جا رہا تھا، حمزہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. اس کو پڑھنے کی اب دو صورتیں ہیں، ایک ہے کل، دوسرا ہے کل. یہ حمزہ بھی بسا اوقات گر جاتا ہے، تو پیچھے رہ گیا کل. انت تأخذ، تا گرا، پھر خز پڑھا جا رہا تھا، حمزہ اب شروع میں گر گیا تو پیچھے خز ہی رہ گیا. تو یہ بھی اب یہ ایک چوتھی صورت ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو حرف ہوتا ہے اگر حمزہ ہو تو وہ بسا اوقات گر جاتا ہے، تو اس کے بعد جتنے حرف، دو حرف باقی رہتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. سوغ الامر من افعال آتیہ، ان آنے والے فعلوں سے آپ کیا بنائیے؟ فعل امر بنائیے. قاتل یقتل، اقتل. ذهب يذهب، اذهب. جلس يجلس، اجلس. فهم يفهم، افهم. حفظ يحفظ، احفظ. سجد يسجد، اسجد. ركع يركع، اركع. شكر يشكر، اشكر. سمع يسمع، اسمع. رفع يرفع، ارفع. درس يدرس، ادرس. علم يعلم، اعلم. اور شرب یشرب، اشرب. حلق یحلق، تو حلق یحلق کا مطلب نہیں پتا ہوگا میرا خیال، مونڈنا ہے نا، گنجا وغیرہ کرنا، کسی چیز کو مونڈ دینا، سرے سے بال جو ہے وہ کاٹ دینا. حلق یحلق، احلق. کسر یکسر، اکسر. غسل یغسل، اغسل. طبخ یطبخ، کوئی چیز پکانا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آئے گا طبخ یطبخ. طبخت القدرہ، میں نے ہنڈیا پکائی. اچھا جی، طبخ یطبخ، اطبخ. قطع یقطع، اقطع. جمع یجمع، اجمع. عبد یعبد، اعبد. نزل ینزل، انزل. عرف یعرف، اعرف. اکل یاکل سے کل. فعل یفعل سے افعل. اور فتح یفتح سے افتح. ضرب یضرب، اضرب. کتب یکتب، اکتب. سأل یسأل، اس اسئل نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ سل، جیسے ہم نے پیچھے حمزہ گرا دیا تھا، سل. منع یمنع، امنع. ضحک یضحک، اضحک. راکب یرکب، ارکب. اخذ یاخذ سے خذ، او خذ نہیں. حمزۃ الامر حمزۃ وصل فلا تكتب فوقها او تحت علامۃ الحمزہ الا فی الفعل الرباعی، کہ حمزہ امر جو ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو نہ لکھ فوق ہا اس کے اوپر، او تحتہا یا اس کے نیچے، علامت الحمزہ، علامت حمزہ، الا فی الفعل الرباعی، مگر فعل رباعی میں. یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے جو حمزہ ہم نے لگایا ہے یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ اصلی نہیں ہے، حمزہ وصلی ہے. تو اس حمزہ پر وہ کہتا ہے جو حمزہ کی علامت ہے وہ نہیں لکھی جائے گی. مثال کے طور پر جیسے اقرا میں، یہاں اس حمزہ پہ حمزہ کی علامت نہیں لکھی جا سکتی، دوسرا حمزہ جو ہے اس پہ لکھی جا سکتی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اس پہ حمزہ وصلی کی علامت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ علامت ہے حمزہ کے اصلی حمزہ کی، تو یہ اصلی حمزہ نہیں ہے، وصلی ہے. اکتب اکتب الدرس، اقرأ القرآن. اشرب القہوۃ، العب الآن، العب الآن. ٹھیک ہے، العب اکتب. یا حامد،
या हामिद उक्तुब, आप समझ आई, गिर गया। या हामिद दरमियान में आया, या हामिद उक्तुबनी, या हामिद उक्तुब, इजलिस, उदखुल वजलिस। और इफ़हम, क़ाल ली अबी इफ़हम, अब इफ़हम, मेरे बाप ने मुझे कहा समझ जाओ। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमजा वसली था जो हमने लगाया था ज़रूरत के वक्त, वो दरमियान कलाम में आकर क्या हुआ, गिर गया। तो यहाँ पे यही है कि हमजा वसली जो है उस पर एक तो हमजा की अलामत नहीं लिखी जाती, और वस्त कलाम में हमजा वसली गिर जाता है। अगर वो अलामत आती भी है तो सिर्फ रुबाई के बाब में आती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है वो एक नए सबक और बाकी मानदा तमरीन को हल करके अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।